الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کچھ معیار بنائے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کچھ معیار بنائے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں، تقاضے کیا ہے۔ سب سے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ اور فرشتوں پر ظاہر فرمائی، وہ علم کی بنیاد پہ فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو ملائکہ اور فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ اس لیے انسان کی وجہ فضیلت ملائکہ پر وہ علم ہے، اور علم یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ توجہ رکھیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ علم جس کو اللہ علم فرماتے ہیں وہ علم کون سا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ علم وہ علم ہے کہ جس کو ڈر کے، جس کو پڑھ کے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ علم وہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں خشیت پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اگر انسان علم کو پڑھتا ہے اور وہ علم انسان کے اندر فکر آخرت پیدا نہیں کرتا، تو ایسا علم ابلیس کے پاس بھی موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابلیس کے پاس علم نہیں تھا، ابلیس کے پاس علم تھا۔ جس علم کو اللہ علم فرما رہے ہیں، اس علم کے جاننے والے کی اللہ خوبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے ذمے حقوق کو ادا کرنا، اور دوسرا ہے اپنے حقوق دوسرے سے وصول کرنا۔ دوسرے سے حقوق وصول کرنے کے لیے خوف اور خشیت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذمے حق کو ادا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کے اندر ڈر ہو۔ جب انسان ڈرتا ہے تو اپنے ذمے واجب حقوق کو ادا کرتا ہے۔ انسان علم پڑھے اور اپنے ذمے حقوق نہ سمجھے، مجھے آپ بتائیں یہ کون سا علم ہے؟ انسان علم پڑھے اور اپنے ذمے حقوق نہ سمجھے، یہ کون سا علم ہے؟ حقوق کے وصول کرنے کا معاملہ الگ ہے اور حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ ایک ہے حقوق کو ادا کرنا اور ایک ہے حقوق کو وصول کرنا۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے
میرا علم بہت تھوڑا ہے، میرا مطالعہ بہت کم ہے۔ جو میں نے مطالعہ کیا، جو میں نے پڑھا ہے، میں نے حقوق کی ادائیگی پر زور پڑا ہے، حقوق کی وصولی پر زور نہیں پڑا۔ توجہ رکھیں، ہمارے یہاں دنیا میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ حقوق ادا کرنے کے نہیں ہیں، وہ حقوق وصول کرنے کی ہیں۔ شریعت زور حقوق ادا کرنے پر دیتی ہے۔ میں بات بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ شریعت اس علم کی بات کرتی ہے جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اگر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، ایسے علم کو شریعت علم تسلیم نہیں کرتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نبی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ علم دنیا میں نبی کے پاس ہوتا ہے۔ علم بڑھتا جائے گا، اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا۔ اگر اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے الفاظ ہیں، وہ علم کی روح نہیں ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، ہمارے علم کے مطابق جو شریعت بات سمجھاتی ہے، جس پر کل دنیا کا نظام چلتا ہے، وہ حقوق ہیں۔ ایک ہے حق دینا اور ایک ہے حق لینا۔ شریعت حق لینے پہ لڑائی کی بات نہیں کرتی، حق دینے کی بات کرتی ہے۔ ہماری جنگیں حق لینے کی ہیں، شریعت کہتی ہے حق دینے کی بات کرو۔ آپ قرآن کریم اٹھا لیں، احادیث پڑھ لیں، پیغمبر کی زندگی پڑھ لیں۔ اگر میرے ذمے کسی کا حق ہے اور میں ادا نہ کر سکا، مجھے موت کے بعد ادا کرنا پڑے گا، اور موت کے بعد ادائیگی بڑی مشکل ہے۔ اور اگر میرا حق کسی کے ذمے ہے اور میں حق نہ لے سکا تو مجھے موت کے بعد اللہ حق دلوا دیں گے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے حق کو دینا اور ایک ہے حق کو لینا۔ آج والدین پریشان ہیں کہ اولاد ہمارے حق ادا نہیں کرتی، اولاد ہمارے حق ادا نہیں کرتی، اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی، اولاد یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ جو آج کے دور میں والدین کا مسئلہ ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ کیس آیا۔ ایک بوڑھا والد اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور حضرت امیر المومنین سے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے والد ٹھیک کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس آیا اور بابا جی نے عرض کیا کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے والد ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا جی ٹھیک کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سزا نقد تھی، کوڑا پڑا ہوتا تھا، کوڑا رکھا ہوتا تھا۔ میں کوڑے پر بھی بات کروں گا، غلط فہمی دور کروں گا۔ درہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب درے سے سزا دینے لگے، اس نوجوان بیٹے نے کہا امیر المومنین میں اپنے والد کے حق ادا نہیں کرتا، میں مانتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ پہلے اولاد کے حق والد کے ذمے ہیں یا والد کے حق اولاد کے ذمے ہیں؟ پہلے حق اولاد کے والدین کے ذمے ہیں یا والدین کے حق اولاد کے ذمے ہیں؟ فرمایا پہلے حق اولاد کے والدین کے ذمے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین پھر آپ کی عدالت میں میرا ایک سوال یہ ہے، میرے والد سے پوچھو اس نے ماں میری کیسی لایا ہے، میرے والد سے پوچھو میری ماں کیسی لایا ہے۔ میرے والد نے اپنے جذبات کا خیال کیا نکاح کرنے میں، میری ماں ہونے کا خیال نہیں کیا۔ میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم نکاح کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی کیسی ہو،
یہ نہیں سوچتے کہ میرے ہونے والے بچے کی ماں کیسی ہے۔ عورت سوچتی ہے نکاح کے وقت کہ میرا شوہر کیسا ہو، وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرے ہونے والی اولاد کا باپ کیسا ہو۔ تو جب نکاح کے وقت ہم بیوی سوچ رہے ہیں، اولاد کی ماں نہیں سوچ رہے، تو اولاد کے بعد کیوں روتے ہیں؟ بچوں کا خیال نہیں کرتی، یہ تو ایسی ہے، یا پہلے سوچ لیتے ہیں نا، نکاح کے وقت تو سوچتے ہیں کہ میری بیوی کیسی ہو، اور جب اولاد ہوتا ہے تو پھر روتے ہیں کہ ماں کیسی ہو۔ یہ نکاح کے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم بیوی لا رہے ہیں یا ہونے والے بچوں کی ماں لا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو یہ میری ماں کیسی لایا ہے، میرا حق تھا میری ماں اچھی ہوتی۔ نمبر 2، میرا حق تھا میرا نام اچھا ہوتا، میرے باپ سے پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جول، جیم عین لام، جیم عین لام کہتے ہیں پخانے کے کیڑے کو۔ کہا جی اس باپ سے پوچھو مجھے اس نے دین پڑھایا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا نہ ماں اچھی ہے، نہ نام اچھا ہے، نہ دین علم اچھا پڑھایا، اب میرا بوڑھا باپ کہتے ہیں میرے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا؟ اور تمہارا پپا نکل لو یہاں سے، جاؤ پہلے اولاد کے حقوق ادا کرو، بعد میں آ کر اولاد سے حقوق کے مطالبے کرو۔ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے کوڑے پر بات کی ہے، میں آپ اہل علم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ شفیق انسان کون ہے؟ بتائیں۔ اس کا جواب نہیں آتا، یہ شرم آتی ہے کہ ہم کیوں بولیں، ہم تو اہل علم ہیں۔ اس کائنات میں سب سے شفیق انسان کون ہے؟ بولیے نا۔ اور بھائی اس کائنات میں سب سے زیادہ شفیق انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ تو ہم کون سے دین کا درس دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر اترنے والا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی پہ اترنے والا قرآن کہتا ہے۔ میں آج تو خواتین والی بات نہیں کرتا، ہمارا عنوان نہیں، عنوان بچوں کا لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب یہ تمہارے بچے 7 سال کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں، ان کو نماز کا حکم دو۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور یہ 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کے بوسے لو، یہ فرمایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ کا ترجمہ آپ کریں کیا بنتا ہے؟ اللہ کا واسطہ حدیث کو سمجھو، خدا کا واسطہ قرآن کو سمجھو، اللہ کے لیے پیغمبر کی زندگی کو سمجھو۔ ہمارے جو کتابیں معاشرے میں چل رہی ہیں، ان میں سب سے آسان کتاب فضائل اعمال ہے۔ آپ اس میں بھی کھول کے دیکھ لیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور کے حکم میں گھر میں کوڑا رکھو، یہ فضائل والی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک بار ہمارے ہاں پاکستان میں بڑی تحریک چلی، ایسی تحریک چلی کہ ہر سکول کے باہر لکھنا لازمی ہو گیا، ہر سکول کے باہر لکھنا لازمی ہے، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار لازمی ہو گیا۔ میں نے اس دور میں کھڑے ہو کر کہا مار نہیں پیار یہ شریعت نہیں ہے، مار پلس پیار، مار جمع پیار، مار میں فرق ہے۔ ایک مار وہ ہے جو غیظ و غضب سے ہے، ایک مار وہ ہے جو محبت سے ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک مثال دینے لگوں، مجھے آپ بتائیں اگر شوہر اور بیوی، بنگلہ دیش کے حساب سے مثال دیتا ہوں، شوہر اور بیوی کشتی میں بیٹھ کے دریا میں جا رہے ہوں، شوہر اور بیوی دریا میں بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے دریا میں جا رہے ہوں، اور درمیان میں بیوی اٹھے اور اٹھ کے دریا میں چھلانگ لگائے، دریا میں چھلانگ لگائے، اور شوہر اس کے بالوں سے پکڑے کھینچے اور زور سے پھینکے، اس کا سر پھٹ جائے تو لوگ شوہر کو برا کہیں گے یا اچھا؟ بولیے کیوں اچھا کہہ رہے؟ اسے تو خود نکال دیا اس کا، کیوں اچھا کہہ رہے ہیں؟
کیوں؟ اس نے بال کھینچ کے پٹکا ہے، لیکن غصے سے نہیں، پیار سے پٹکا ہے اس کی جان بچانے کے لیے۔ یہ مار اور ہے، یہ مار اور ہے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیں۔ میں بچوں کا باپ ہوں، اور آپ میں سے کسی کے بھی اتنے بچے نہیں جتنے میرے ہیں، تو میں بچوں کو نہیں سمجھتا ہوں گا۔ میری بیٹیاں شادی شدہ ہیں، میرے نواسے نواسیاں ہیں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اولاد والا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں سمجھتا۔ مجھے آپ بتائیں، آپ گھر جائیں، آپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو یہاں زور سے دبائیں، 6 ماہ کے بچے کو زور سے دبائیں، اس کو درد ہوگی، لیکن وہ بچہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا، کہ اس کو پتا ہے اب وہ پیار سے کھینچ رہے ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ سمجھتا ہے تو 6 سال کا نہیں سمجھے گا، 6 ماہ کا سمجھتا ہے تو 12 سال کا نہیں سمجھے گا۔ فرق یہ ہے، ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو سلیقہ نہیں جانتے، دونوں میں فرق ہے۔ حد اللہ کے نبی نے بھی لگائی ہے، لیکن حد لگا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، حد لگا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ میں اس کی گزارش کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، میرے بعد شاید کتنے حضرات نے بات کرنی ہوگی، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں یاد رکھ لیں، خلاصہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آج کیا باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یاد رکھ لیں کہ شریعت اس علم کو علم کہتی ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ شریعت اس علم کو علم کہتی ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جس علم سے خدا کا خوف پیدا نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ کیا ابلیس کے پاس علم کم تھا؟ ابلیس کے پاس اتنا علم تھا کہ خدا سے مناظرے کر رہا ہے، خدا سے۔ اللہ پوچھتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ خدا کو دلیلیں دے رہا ہے، اگرچہ دلیل ناقص تھی، اگرچہ دلیل ناقص تھی۔ علماء نے مٹی کی آگ سے افضل ہونے پر 17 دلائل دیے ہیں، دلیل اس کی ناقص تھی، لیکن دے تو رہا ہے، جھگڑے تو کر رہے۔ کتنا بڑا عالم ہوگا وہ؟ ایک بات سمجھے، شریعت علم اس کو کہتی ہے جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ نام کا علم ہے، وہ در حقیقت جہالت ہے۔ نمبر 2، ایک ہے حقوق وصول کرنا اور ایک ہے حقوق ادا کرنا۔ میں سیاسی نہیں ہوں، میں سیاست کی باتیں نہیں کر رہا، میرے عنوان کو سیاسی رنگ میں مت دیکھنا، میں معاشرتی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنا مزاج حقوق لینے کا نہیں، حقوق دینے کا بنائیں۔ ہم اپنا مزاج حقوق لینے کا نہیں بنائیں، حقوق دینے کا بنائیں۔ حقوق لینے کے لوگ جنگیں لڑتے ہیں، اے کاش ہم حقوق دینے پر اتر آ جائیں۔ اس کی بہت مثالیں موجود ہیں، اس پر بہت دلائل موجود ہیں۔ ایک بڑا عام سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں جو سب کے علم میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ساتھ ایک اور صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی بات سخت کہہ دی تو انہوں نے سمجھا کہ میں نے اس کی حق تلفی کی ہے، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ فوراً کہا مجھے معاف کرو ورنہ حضور کے پاس جاتا ہوں، اپنا حق واپس کرو، معاف کرو۔ نمبر 1 علم وہ ہے جو خدا کا خوف پیدا کرے۔ نمبر 2 حقوق لینے کی باتیں شروع کریں، حقوق لینے کی باتیں چھوڑیں، حقوق دینے کی باتیں شروع کریں۔ حقوق دینے کا مزاج بنا لیں۔ خاوند اور بیوی کی لڑائی اس پر ہے، میرا خیال نہیں کرتی، میرا خیال نہیں کرتا۔ بیٹے اور اولاد کی لڑائی ہے، ابو میرا خیال نہیں کرتے، باپ کہتے ہیں میرا خیال نہیں کرتا۔ مزدور اور فیکٹری کے مالک کی لڑائی ہے، میری تنخواہ نہیں دیتا۔ ہر جگہ پہ لڑائی ہے۔ ہم تھوڑا سا، میں نہیں کہتا لڑائی بدلیں، میں کہتا ہوں مزاج بدلیں۔ اور تیسری اور آخری بات، ہم اولاد کی تربیت کی بات کریں، لیکن اولاد کی تربیت سے پہلے ہم والدین اپنی تربیت پہ زور دیں۔ ہماری تربیت ہوگی، ہماری اولاد کی بھی ہوگی۔ ہماری تربیت نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ان سے تھوڑا سا میں نے پتہ چلا مجھے، اس لیے ہم نے اس پر محنت کی ہے۔ کورسز ہم نے 5 سال کے بچے کا الگ کورس ڈیزائن کیا ہے، 10 سال کے بچے کا الگ کیا ہے، 16 سال کا الگ کیا ہے، ہم نے 80 سال کے بوڑھے آدمی تک کورس تیار کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے باپ کو پڑھنا چاہیے اور پھر اولاد پڑھتی ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں اس حال سے جائیں کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو۔ اللہ سرخرو ہو کر کے ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔